یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ سورہ ہود کا رکوع نمبر 5 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 5 انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا. اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پچھلے ایپیسوڈ میں ہو چکا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا تھا کہ کیسے قوم نے نافرمانی کی اور اللہ نے بالآخر ان کو تباہ و برباد کیا. اور نوح علیہ السلام کو جب کشتی سے اتارا تو اللہ نے ایک خوشخبری سنائی کہ آپ پر میری طرف سے سلامتی بھی ہوگی اور برکتیں بھی، اور آپ پر بھی اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں. لیکن ایک بات اللہ نے بتا دی کہ آپ کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جو دوبارہ گناہوں کی طرف آئیں گے، دوبارہ نافرمانی کی طرف آئیں گے، تو ان کو پھر دوبارہ میری طرف سے عذاب پہنچے گا. تو اب بہت ساری قومیں گزری ہوں گی، قرآن نے سب کا تذکرہ نہیں کیا. انہی قوموں میں سے جو نوح علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو قومیں پیدا ہوئیں، ان میں سے ایک قوم عاد تھی، جو بڑے طاقتور اور بڑے مضبوط لوگ تھے، اور یہ قوم ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئی ہے. تو قرآن اس قوم کا تذکرہ کرتا ہے، ان میں نافرمانی پھیل گئی، شرک پھیل گیا. تو قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. بھائی سے یہاں مراد ہے انہی کی قوم کے آدمی یا انہی کے ملک کے آدمی. تو قوم بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے قوم نہ ہو، کنٹری ایک ہو، ایک بادشاہ ہو ان کا. تو اس میں بھیجا ہو اللہ نے ہود علیہ السلام کو. قال یا قومی، ہود علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی غلامی اختیار کرو. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس کی غلامی اختیار کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود کیوں مانتے ہو؟ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ گھڑ رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو کہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو تم نے جو پوجنا شروع کر دیا. اور میرے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ میں قوم کی مخالفت مول لے رہا ہوں، لیکن میں تم سے اس پر اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، کیونکہ جو بھی باطل ہوتا ہے تو جو باطل آدمی ہوگا نا، وہ اپنے باطل نظریات کو پروموٹ کسی دنیاوی فائدے میں کر رہا ہوگا نا، تو میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر پیغمبر نے یہ دلیل دی ہے، نوح علیہ السلام نے بھی یہ دی. تو اس کو علماء کہتے ہیں یہ دلیل نہیں ہے، یہ تائید کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آج کوئی بھی باطل اٹھ کے کہے کہ دیکھو اوٹ پٹانگ باتیں شروع کر دے اور کہہ دے کہ میں تم سے اس باتوں پر پیسے نہیں مانگ رہا تو یہ میرے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو یہ برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے. دلیل سے پہلے اپنا برحق ہونا ثابت کرنا ہوتا ہے، پھر یہ چیز اس دلیل کی تائید کے طور پر ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک اس دلیل کو پختہ کرنے کی ایک چیز ہے. دلیل تو دلیل ہوتی ہے، جو معجزہ ہوتا ہے یا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعوے کو دیکھا جاتا ہے کتنا سچا دعویٰ ہے، اس دعوے کے دلائل دیے جاتے ہیں. لیکن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں مؤید، یعنی اس برحق ہونے کی مزید تائید کر رہی ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں کہا ہے نا کہ تم سب لوگ جمع ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور کرو، ان کو کوئی جنون تو نہیں ہے، ساری دنیا سے ٹکر لے کر یہ ایک بات کر رہے ہیں، تو کوئی دیوانے تو نہیں ہے نا یہ. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک اس بات کی علامت ہے کہ کچھ تو ان کی دعوت کو تم سنو، ورنہ ان کو کیا ہو گیا کہ ساری دنیا سے ٹکر لی بھی ہے انہوں نے. تو یہ سب چیزیں تائیدات کہلاتی ہیں. تو یہاں بھی ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا. تو یہ بھی میرے ایک برحق ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. ان اجری الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا. افلا تعقلون، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. ویا قوم استغفروا ربکم، اور میری قوم ابھی بھی مہلت ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو. میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں خدا کی طرف دعوت دے رہا ہوں. توبہ استغفار کرو، اس بت پرستی سے توبہ کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس توبہ پر قائم رہنے کی کوشش کرو. اس سے تمہیں آخرت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں بھی بڑی برکتیں ہوں گی. وہ برکتیں کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، مدرار کا مطلب موسلا دھار، موسلا دھار بارشیں اللہ آسمان سے برسائے گا، برکتیں پھوٹیں گی زمین سے، برکتیں نکلیں گی. وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تم جو پہلے سے ایک طاقتور قوم ہو، تمہاری اس قوت کے ساتھ مزید تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عربوں کو دعوت دی نا اسلام کی، تو آپ نے بھی یہ بتایا کہ تم اگر یہ دعوت قبول کر لیتے ہو تو پوری دنیا تمہارے ماتحت ہو جائے گی، یعنی اس دعوت کو لے کے تم دنیا پہ چھا جاؤ گے.
عرب بھی اس وقت مضبوط تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں، کوئی ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا. تو نبی نے کیا کہا؟ تم اسلام لے آؤ گے تو اور تمہاری قوت میں اضافہ ہو جائے گا. اور ہوا ایسا، وہ لوگ اسلام لے آئے، میجورٹی مسلمان ہو گئی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کیسی اللہ نے طاقت اور قوت دی اور خلافتیں چلی پھر مسلمانوں کی دنیا میں. تو یہی انداز ہود علیہ السلام بھی اختیار کر رہے ہیں کہ آخرت کا تو بعد میں فائدہ ہوگا، تم پہلے سے بڑے طاقتور لوگ ہو تو اللہ تمہاری طاقت میں کمی نہیں کرے گا، اس سے تمہاری خیر اور برکتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور پیٹھ مت پھیرو میری دعوت سے مجرم بن کے. پیٹھ پھیرو گے تو مجرم کہلاؤ گے. تو یعنی انہوں نے بتا دیا کہ اس میں تمہارا دنیا کا فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے. لیکن قوم ہٹ دھرم ضدی جواب میں کیا کہتی ہے؟ یا ہود ما جئتنا ببینۃ، اے ہود تو کسی واضح دلیل کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آیا. یہ محض عناداً ضد میں کہا، کیونکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، ہر پیغمبر کو. تو یقیناً ہود علیہ السلام کو بھی دیے ہوں گے. ان معجزوں کو انہوں نے جادو کہہ کے ٹہلا دیا ہوگا، اور خود پیغمبر کی سیرت ایک معجزہ ہوتی ہے. اسی قوم میں پیغمبر میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم ان کو پہلے سے جانتی ہے. قوم جانتی ہے کہ 40 سال تک ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ان کا کیریکٹر ہمارے سامنے ہے، تو یہ غلط نہیں ہو سکتے. تو یہ ساری چیزیں اللہ دکھا چکا ہوتا ہے پہلے قوم کو. یہ سارے اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل ہوتے ہیں. لیکن قوم کیسے جواب میں ہر دھرم کہہ رہی ہے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور آپ کے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، ہمیں ان سے بڑا لگاؤ ہے. دیکھیں وہ بت جن کے صحیح ہونے کی ایک بھی دلیل نہیں ہے، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. شیطان کیسے انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور جس پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان ہی یہ پلے بڑے ہوئے اور ان کی سیرت بے داغ ہے، ان کی اتنی معقول بات کا انکار کر رہے تھے. وہ تو کہنے لگے ہم آپ کے کہنے سے، یعنی آپ کی ہماری نظر میں اتنی ویلیو نہیں ہے کہ محض آپ کے کہنے سے ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں. وما نحن لک بمؤمنین، اور نہیں ہیں ہم ایسے کہ آپ پر ایمان لے آئیں. یہ بھی انکار میں مبالغہ ہے. ایک تو یہ ہوتا نا کہ لسنا بمؤمن لک، یوں الفاظ کہہ دیتے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. لا نؤمن لک، ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نحن، ہم ایسے ہے ہی نہیں، لک بمؤمن، کہ آپ پر ایمان لے آئیں، یعنی آپ ہم سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں. بلکہ ہم اس سے بڑھ کر ایک بات کرتے ہیں. وہ بات کیا کرتے ہیں؟ ان نقول، کہ آپ کہہ رہے ہو یہ بت کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہی تو آپ کو بگاڑا ہے. یہ معاذ اللہ آپ جو پوری قوم سے ٹکر لے کے پورے قبائل، پورے قوم سے ایک الگ چل رہے ہو، جس سے آپ کا ہر طرح کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، آپ کا دنیا کا نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے. اس میں سب سے الگ تھلگ ہو گئے، خاندانی رشتے آپ کے ٹوٹتے جا رہے ہیں. تو یہ جو نقصان آپ کو ہو رہا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بت ہی آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ آپ ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہو. تو ہم تو یہ صرف یہ نہیں کہ آپ پیغمبر نہیں ہوں، بلکہ ہمارے بت اتنے پاورفل ہیں کہ آپ کی یہ حالت، اور آپ کو معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہمارے بتوں نے بنا دیا ہے. یہ ہمارے بت ہی تو کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کچھ نہیں کر سکتے. اتنا بڑا کام تو انہوں نے کر لیا کہ آپ ان کی مخالفت کرتے تھے تو آپ کا معاذ اللہ انہوں نے آپ کی عقل آپ سے چھین لی ہے. کیسی دیکھیں بدبختی کی باتیں. یعنی ایک آپ کہتے ہو، یعنی قوم بزبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ اے ہود آپ کہتے ہو کہ ہمارے بت کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے دماغ سے آپ کی عقل چھین لی ہے، کیونکہ آپ ان کی مخالفت کرتے تھے نا. دیکھو یہ کتنا بڑا کیسا انجام ہوا. تو یہ ہمارے بت یہ کر رہے ہیں. تو ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض بتوں نے، بعض خداؤں نے آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے، آپ کے ساتھ جو ہے نا نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا. اس کا یہ نقصان ہے کہ آپ پوری قوم سے کٹ گئے ہو اور اپنا نقصان کر رہے ہو. جب یہ بات سنی نا ہود علیہ السلام نے کہ تم اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو، میں کہہ رہا ہوں یہ لچڑ ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، یہ اپنی ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، اور تم کہہ رہے ہو کہ میری عقل ختم کی ہے ان بتوں نے، یہ اتنے پاورفل ہیں تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. وہ چیلنج یہ ہے، انی اشہد اللہ، میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ بنے رہو، انی بریء مما تشرکون، کہ جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان کو نہیں مانتا. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ میں نے تو دشمنی کا اعلان کر دیا ان بھگوانوں کے خلاف، ان معبودوں کے خلاف. تم یہ کرو، من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ معبود ہے نا، میں سب سے برات کا اعلان کر رہا ہوں. اب تم یہ کرو کہ میری تمہاری کھلی دشمنی ہے، تو ایسا کرو، فکیدونی جمیعا،
تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو، ان بتوں کو بھی اکٹھا کر لو، ان بتوں سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ یہ جو ہود ہے نا، یہ ان کو آپ نے نقصان جتنا پہنچایا ہے نا، آپ بھرپور طریقے سے ان کو نقصان پہنچاؤ، یہ آپ کے خلاف اس نے اعلان برات کر دیا ہے، تو ان بتوں کے پاس جا کے تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں شروع کر دو، ثم لا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی مت دو، یہ نہیں کہنا کہ کل پرسوں ترسوں، ابھی جا کے ان بتوں سے کہو کہ سارے مل کے میرے خلاف تدبیریں کر کے مجھے ہلاک کر دو، لیکن ہوگا کیا، انی توکلت علی اللہ، میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تم بھی اور تمہارے بت بھی مل کے میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کیسے کانفیڈنس کے ساتھ دیکھیں پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، یہ کانفیڈنس اہل حق میں ہی ہوتا ہے۔ جب میں یہ آیت درس دیتا ہوں نا یہ آیت کا، تو مجھے یہ روحانی عامل یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جب میں روحانی عاملوں کے خلاف بیان کرتا ہوں نا، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے ہم یوں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، تو میں اکثر ایک چیلنج کرتا ہوں کہ یار یہ جتنے روحانی عامل ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے وہ تبلیغی ہوں، میں کہتا ہوں یار یہ عملیات کریں، موکل شوکل بھیجیں نا ہمارے خلاف، میں 20 سال سے ان کے خلاف ممبر پہ چیخ رہا ہوں، تو یہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ یہ جادو کرتے ہیں ہمارے خلاف، نہ کوئی جن چڑیل، ان کے پاس تو لاکھوں جنات ہوتے ہیں، ان کے تو صبح و شام دعوے ہیں، تو یہ دعویٰ میں جو کرتا ہوں نا، اور اللہ کا شکر ہے 20 سال سے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، میرے اللہ کا شکر ہے سارے کام بنتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اس میں اور برکت دے، نظر بد سے اللہ بچائے، اگر اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہوا بھی تو ان کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ تو جیسے میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا، تو میں لوگوں سے پھر کہتا ہوں دیکھو اتنے کانفیڈنس سے اگر میں روحانی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے میرے برحق ہونے کی، میرے دعوے کے برحق ہونے کی، میرے برحق نہیں یعنی میرے دعوے کے سچے ہونے کی، کہ ان عاملوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہی بات تھی کہ جو ہود علیہ السلام نے کہی کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے بھگوان جو ہیں وہ انہوں نے میرا دماغ اچک لیا ہے، مجھے نقصان پہنچا دیا ہے، ارے بھائی بھرپور طریقے سے نقصان پہنچاؤ تم، اور تمہارے سارے بت جمع ہو جائیں، اور جو میرے خلاف تدبیر کر سکتے ہیں کریں، اور مجھے 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہ دیں، اور میں ان سے کھلی برات کا اعلان کرتا ہوں، میری کھلی دشمنی، میں نہیں مانتا ان کو، اب جو کرنا ہے تم کر کے دکھا دو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ پر اعتماد کر رہا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتہا، اور اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ زمین میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی کو اللہ نے جکڑا ہوا نہ ہو۔ یہ کنایہ ہے کہ ہر شخص اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو جتنا اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا اتنا نقصان ہو سکتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے تو اللہ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، میں دیتا رہوں گا، میں تمہارے جو ہے دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں تمہاری دھمکیوں کی پرواہ نہیں کروں گا، کیونکہ تم مجھے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ چاہے گا تو ظاہر ہے وہ تو پھر جس طرح سے چاہے نقصان پہنچا دے، تمہارے دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ خود ہود علیہ السلام کے ایک برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ آگے ہود علیہ السلام کہتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے، میرا رب توحید کی دعوت دے رہا ہے، تمہارے بت شیطان تمہیں ان بتوں کے ذریعے شرک کے راستے پر بلا رہا ہے، تو میرا رب سیدھے راستے پر ہے، میں اس راستے پر چلوں گا جو میرے رب کا راستہ ہے، کیونکہ اسی راستے پہ چلنے سے رب ملے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس کے بعد بھی تم اعراض کرتے ہو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو تحقیق جو پیغام اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ پیغام میں تم تک پہنچا چکا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اگر اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جو تمہارے علاوہ ہو۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور جب اللہ تمہیں ختم کرے گا نا، برباد کرے گا، تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اس سے پہلے یہ چل رہا تھا کہ ہود علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے تھے، اور قوم کہہ رہی تھی کہ ہمارے بتوں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کو نقصان ہو گیا، اور آپ عجیب عجیب معاذ اللہ الٹی الٹی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ہود علیہ السلام نے چیلنج کیا کہ میں تمہیں بھی چیلنج دیتا ہوں کہ میں تو ان بتوں سے بری ہوں، تم ان بتوں کے ساتھ مل کے جو میرے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہو کرو، اور مجھے 1 منٹ کی مہلت نہ دو۔ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو ان بتوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، اگر یہ بگاڑ سکتے ہوتے تو اب بگاڑیں کچھ، میں تو ان کے خلاف اعلان برات کر رہا ہوں، اور میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔
تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا حکم آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے ہود کو بھی نجات دی اور جو لوگ ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور بہت سخت عذاب سے ہم نے اس قوم کو نجات دے دی، یعنی قوم سے مراد جو ایمان لائے تھے۔ وہ سخت عذاب کیا تھا اس کا سورہ الحاقہ میں بھی تذکرہ ہے اور بھی جگہوں پر۔ اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، سرکش تیز آواز والی ہوا قوم عاد پہ چلی ہے، اور فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 8 دن اور 7 راتوں تک وہ ہوا مسلسل چلتی رہی ہے، اور فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اے مخاطب تو اگر اس قوم کو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں جن کو، اور بڑے بڑے پہلوان ہیں جن کو اکھاڑے میں پچھاڑ کے زمین پہ گرایا گیا ہے۔ بہت طاقتور قداور قوم تھی، تو ایسے ہواؤں نے اکھیڑ اکھیڑ کے ان کو گرایا زمین پہ، پٹخ پٹخ کے ہلاک کیا۔ تو اس طرح سے اللہ نے اس قوم کو 7 دن تک مسلسل ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن اس طرح مسلسل ان کے اوپر بہت بڑا طوفان مسلط ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد ہے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے بھی اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور پیغمبروں کی نافرمانی کی۔ اصل میں تو صرف ایک پیغمبر کی نافرمانی کی نا، ہود علیہ السلام، لیکن تمام پیغمبر وہ ایک دعوت میں مشترک ہوتے ہیں۔ ایک پیغمبر کا انکار سارے پیغمبروں کا انکار ہے، کیونکہ آپ اس کی دعوت نہیں مانتے تو سارے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو۔ اس لیے قرآن نے یہ تعبیر کی کہ انہوں نے بھی پیغمبروں کی بات نہیں مانی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور مانی کس کی بات؟ ہر سرکش اور ہٹ دھرم ضدی جو قوم میں اس طرح کے لوگ تھے نا، جو دلائل کو فالو نہیں کرتے تھے، ضدی ہٹ دھرم قسم کے لوگ تھے، ان کے پیچھے قوم چلی ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی گئی ہے، یعنی جب تک دنیا قائم رہے گی لوگ قوم عاد کا اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں کریں گے، لعنت رہے گی ان کے اوپر۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہوگی۔ الا، خبردار سنو، اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، قوم عاد نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ الا، خبردار سنو، بُعْدًا لِعَادٍ، قوم عاد پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ قوم ہود، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ جو قرآن کیوں اختتام کر رہا ہے الا کے لفظ سے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم جس چیز میں کامیابی سمجھتے ہو نا، کہ صرف دنیا کی ترقی اور خدا کو اور رسول کی تعلیمات کو اپنی ڈکشنری سے تم نے، اپنی زندگی سے تم نے نکال دیا ہے، تو اس کامیابی پہ اتراؤ نہیں۔ قوم عاد بہت کامیاب قوم تھی، بہت طاقتور لوگ تھے دوسرے مقام پہ۔ قوم سمود، قوم عاد، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ سب کھاتے پیتے لوگ تھے، اس زمانے کے لحاظ سے ترقی یافتہ لوگ تھے یہ۔ لیکن رب کی نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ تو اللہ بار بار کہہ رہے ہیں سنو، خبردار، تِلْكَ عَادٌ، یہ تمہارے، یہ عاد ہے جس کا ہم نے ابھی تمہیں واقعہ سنایا، اور عرب تو وہاں سے گزرا بھی کرتے تھے قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں سے، ان کے کھنڈرات تو آج تک موجود ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا، مختصر رکوع تھا، اس کا بھی وہی حاصل ہے، وہی اعتراضات۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو نوح علیہ السلام پر اعتراض کیے گئے وہی اعتراضات قوم ہود، حضرت ہود علیہ السلام پر بھی کیے گئے، اور اسی نوعیت کے اعتراضات آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ ہود کا رکوع نمبر 6 اور 12ویں پارے کا رکوع نمبر 6۔ اس کا بھی انشاءاللہ پہلے میں مختصر لفظی ترجمہ کروں گا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کہتا تو یہ ہوں کہ صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن پھر اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کر دیتا ہوں، زبان پہ اعوذ باللہ کا لفظ جاری ہو گیا ہے، لیکن قرآن کی جب بالکل تلاوت کی ابتدا کریں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، درمیان سے ہو تو صرف بسم اللہ کافی ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد صالح کو بھیجا۔ قال یا قومی، کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہوا انشأکم من الارض، اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے، کتنی بڑی قدرت ہے اس کی، زمین سے تمہیں نکالا ہے اس نے، انشاء کہتے ہیں ابتدان پیدا کرنا۔ واستعمرکم،
استعمار کا معنی آباد کرنا، معمار عمارت کو کہتے ہیں نا، تو استعمار آباد کرنا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی زمین میں اس نے تمہیں بسا دیا، آباد کر دیا، فَاسْتَغْفِرُوهُ، پس اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو جو تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، اسے مانگو گے وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ قالوا یا صالح، اتنی خوبصورت دعوت صالح علیہ السلام کی، اتنی پیاری بات، جواب میں قوم کیا کہہ رہی ہے؟ یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، تحقیق تو تھا فینا ہمارے درمیان، مرجوا قابل امید، رجا عربی میں امید کو کہتے ہیں، مرجو مقتول کی طرح، وہ شخص جس سے امیدیں لگائی جائیں، یعنی تجھ سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، تو ہم میں ایک ایسا شخص تھا جس سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، قبل ھذا، اس سے پہلے، تو جس طرح کی باتیں کر رہا ہے نا، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تفسیر میں اس کا مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اتنہانا، نہیں ہے ینہا، نہا ینہا کا معنی روکنا، تنہا تو ہمیں روکتا ہے، نہ ہمیں، کیا تو ہمیں روکتا ہے، ان نعبدا، کہ ہم عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، ان معبودوں کی جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی تو ہمیں اس کام سے روک رہا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ وَإِنَّنَا، اور بے شک ہم، لفی شکن، شک میں ہیں، مما، اس دعوت سے، تدعونا، جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، الیہ، جس کی طرف تو ہمیں جس بات کی طرف بلا رہا ہے، ہم یقیناً اس کے بارے میں شک میں ہیں، مریبن، ایسے شک میں ہیں جس نے ہمیں شک میں ڈالا، یہ تاکید کے لیے، ارابا یریبو ارابتن، اصل میں تھا اریبا یریبو اریابن، شک میں ڈالنا، ریب شک کو کہتے ہیں نا، قرآن میں آتا ہے لا ریب فیہ۔ تو جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہم اس کے بارے میں شک ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی میں تیری دعوت پر یقین نہیں ہے۔ قال یا قومی، صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ارأیتم، تم بتاؤ تو صحیح، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، صحیح بات پر ہوں، میں دلیل ہے میرے پاس صحیح ہونے کی، وآتانی منہ رحمتاً، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی دی ہے، یعنی نبوت بھی دی ہے، فمن ینصرنی من اللہ، تو کون ہے جو اللہ سے میری مدد کرے گا، یعنی اللہ سے بچا کے میری مدد کرے گا، ان عصیتہ، اگر میں اس اللہ کی نافرمانی کروں گا، فما تزیدوننی، پس تم زیادہ نہیں کر رہے، زیادہ یزیدو کا معنی اضافہ کرنا، تزیدونا، تم اضافہ کر رہے ہو، نی میرے بارے میں، یعنی ما تزیدوننی، تم مجھے بڑھا نہیں رہے، غیر تخسیر، سوائے خسارے کے، یعنی خسارے کے لحاظ سے تم کچھ اضافہ نہیں کر رہے مجھ میں، خسارہ تخسیر باب تفعیل کا مطلب بھی خسارہ، یعنی تم جس طرح کی باتیں کر رہے ہو اس سے تم یہ چاہ رہے ہو کہ میرے خسارے کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافہ نہ ہو، تم مجھے نقصان پہنچانا چاہ رہے ہو، یعنی اگر میں تمہیں فالو کروں گا تو مجھے نقصان ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، فا الگ ہے، ذرو الگ ہے، وَذَرَ يَذَرُ، اصل میں وَذَرَ يَوْذَرُ تھا، اس کا معنی ہوتا ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، فَذَرُوهَا، اس اونٹنی کو تم چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے، اس کو کھانے دو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کے ساتھ اس کو مت چھوؤ، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم پر دردناک، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب، تو تم پر ایک ایسا عذاب آ جائے گا جو بہت قریب ہے، بہت جلد تم پر عذاب آ جائے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، عقر یعقر کا معنی ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ ڈالنا، قوم نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فقالا، سمود علیہ السلام نے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں 3 دن تک تم فائدے اٹھاؤ، مزے اڑاؤ، ذالک وعد، یہ اللہ کا وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہیں ہے، مکذوب وہ چیز جو جھوٹی ہو، جس میں جھوٹ بولا گیا ہو، یہ جھوٹا وعدہ نہیں، یہ سچا وعدہ ہے، 3 دن تک تم اس دنیا کے مزے اڑاؤ گے، کیا مطلب، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو نجات دی، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دی جو صالح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کی وجہ سے، ہم نے اپنی طرف سے ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو نجات دے دی۔
عذاب سے بھی نجات دی، ومن خزی یومئذ، اور اس یومئذ کا مطلب یوم اذ کان کذا، جس دن ایسا عذاب آیا نا اس دن کی رسوائی سے بھی ہم نے ان کو بچا لیا. یعنی ہم نے صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو نجات دی، ومن خزی یعنی عذاب سے بھی نجات دی، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے بھی ہم نے ان کو بچا لیا. ان ربک، بے شک تیرا رب، هو القوی، بہت طاقتور ہے، العزیز، ہر چیز پر غالب ہے. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جو ظالم تھے، الصیحہ، ایک آواز نے، چیخ کو کہتے ہیں صیحہ. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ، پس وہ ہو گئے اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے صبح کے وقت سب کے سب. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہیں ہیں، ایسا نام و نشان مٹا دیا. الا، خبردار سنو، ان ثمود کفروا ربہم، ثمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی. الا، خبردار سنو، بعدا لثمود، قوم ثمود پر بھی اللہ کی لعنت، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. یہ رکوع نمبر 6 12ویں پارے کا اور سورہ ہود کا رکوع نمبر 6 کا میں نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کیا. اب ہم انشاءاللہ اس تفسیر کی طرف چلتے ہیں. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پچھلے رکوع میں قوم ہود کا تذکرہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی نسلوں میں اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم پیدا کی، اس قوم کو اللہ نے تباہ کیا، ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچایا. پھر نئی قوم دنیا میں آئی، پھر ان کی نسلوں میں قوم ثمود آئی. قوم ثمود بھی طاقتور لوگ تھے، یہ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی اور شرک میں لگ گئے، خدا کی نافرمانی اور بغاوتوں میں لگ گئے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. قال یا قومی، صالح علیہ السلام کا بھی وہی انداز جو نوح علیہ السلام کا انداز اور جو ہود علیہ السلام کا انداز، ایک ہی انداز اور ایک ہی دعوت. اعبد اللہ، اللہ کی غلامی کرو. اللہ جس چیز کو حلال کہہ رہا ہے اس کو حلال مانو، اللہ جس چیز کو حرام کہہ رہا ہے اس کو حرام مانو. اللہ کی نظر میں جو چیزیں الاؤڈ ہیں وہ اس کو الاؤ سمجھو، اور جو اللہ کی نظر میں ناجائز ہیں اس کو ناجائز سمجھو. آج بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے نا، حکومتوں کے قوانین کی وجہ سے تو لوگ کسی چیز کو لیگل اور اللیگل سمجھتے ہیں، اسلام سے نہیں پوچھتے، اللہ رسول سے نہیں پوچھتے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. ہر قانون کو ویلیو دی جا رہی ہے، خدا کے قانون کو ویلیو نہیں دی جا رہی. تو یہی پیغمبروں کی دعوت تھی. سب سے پہلے تو خدا ہے بھائی. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی غلامی کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی. هو انشاکم من الارض، کیوں بھائی اللہ کی کیوں مانیں؟ ہم تو ملکی قوانین کو اپنا باپ بنائیں گے، ہم تو دنیاوی قوموں کو اپنا باپ بنائیں گے، ہم تو ان کے پیچھے چلیں گے، ہم تو کلچر کے پیچھے چلیں گے. تو صالح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ہوا انشأکم من الارض، اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے. اتنا بڑا اس کا احسان اور ایسی قدرت ہے، وہ خالق ہے تمہارا. تو سب سے پہلے خالق مخلوق کا رشتہ ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں نا، آج لبرل لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانیت کا رشتہ پہلے ہے، مذہب کا بعد میں ہے. اصل میں خوبصورت نعرہ ہے جس کے پیچھے بڑے زہریلے جذبات ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ خالق مخلوق کا رشتہ پہلے ہے اور مخلوق کا آپس کا رشتہ بعد میں ہے. ہونا یہ چاہیے، یہ نعرہ لگانا چاہیے. تو اس نعرے کا جواب اس انداز میں دینا چاہیے. تو یہاں بھی یہی ہے، ہوا انشأکم من الارض، اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا. سب سے بڑا رشتہ تو اس کا ہے تمہارا. واستعمرکم فیہا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس زمین میں تمہیں آباد کیا، وسائل دیے، اسباب دیے، جس سے آج زمین کو تم نے آباد کیا، تمہیں بھی زمین میں اس نے پھیلا دیا. فاستغفروہ، لہذا اس سے توبہ استغفار کرو. ہونا تو یہ چاہیے تھا تم سے جو گناہ ہوا فوراً عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے کہ تمہیں ایک مہلت ملے، اور جو تم میں ایمان لانا چاہتے ہیں لے آئیں تاکہ عذاب سے بچ جائیں. تو لہذا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، فاستغفروہ، اب تک جو جرم ہو چکے اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، آئندہ زندگی اسی کے حکام کے مطابق گزارو. کیوں؟ ان ربی قریب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے، مجیب، تمہاری باتوں کا جواب بھی دے گا. اس کے غلام بن کے زندگی گزارو، جو مانگو گے وہ تمہیں ملے گا، اور وہ تمہارے قریب ہے، دور نہیں ہے تم سے. تو اتنی پیاری دعوت کا جواب کیا؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح تو اس دعوت سے پہلے تو بڑا، ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں. یعنی بس جیسے بالکل یہی تانا آج بھی دیا جاتا ہے نا، آپ کے بچوں میں کوئی ذہین بچہ ہو
جس کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ یہ خوب کمائے گا پیسے، نہ نماز کی پرواہ کرے گا، نہ روزے کی پرواہ کرے گا، اور یہ ملک اور قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، بہترین سائنسدان بنے گا، بہترین افسر بنے گا، یہ خوب ملک کو معاشی ترقی دلائے گا اور ہمارے خاندان کی بھی برکتوں کا سبب بنے گا، اور وہ مولوی بن کے بیٹھ جائے اور وہ جناب اللہ رسول کی باتیں شروع کر دے. وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالے، نہ ترقی میں رکاوٹ بنے، نہ خود ترقی سے پیچھے ہٹے، لیکن وہ ساتھ ساتھ وہ ایک ہے بھائی میں اس ترقی کو مانتا ہوں جس میں اللہ رسول کی مخالفت نہ ہو، سب سے پہلے تو آخرت کی تیاری کرو، یہ باتیں شروع کر دے. تو سیم یہی تانا خاندان والے اور قوم والے اس کو دیں گے کہ یار ہم تو تم سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے اندر تو بڑی قابلیت تھی، تمہاری صحت بڑی اچھی تھی، تمہارا دماغ بہت اچھا تھا، کیا تم مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، کیا تم اللہ رسول کی، یہ تو دقیانوس لوگوں کی باتیں ہیں. بالکل یہی انداز تھا جو آج ہمارا انداز ہے نا، وہی انداز صالح علیہ السلام کی قوم کا انداز تھا. صالح علیہ السلام کی قوم نے دیکھا صالح علیہ السلام ہماری قوم کے ذہین ترین آدمی تھے اور ہماری قوم کے صحت مند آدمی تھے، اور پیغمبر ہمیشہ قوم میں اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کی بڑی عزت ہوتی ہے. تو کیا مطلب، ان سے تو بڑی امیدیں تھیں، یہ ہماری قوم کے سردار بنتے، معاشی ترقی کا ذریعہ بنتے، بزنس میں بڑے اچھے اچھے آئیڈیا دیتے، جنگوں کے لیے بڑے اچھے اچھے آئیڈیا دیتے، ہم دوسری قوموں سے لڑ کے ان پہ بھی غالب آ جاتے، تجارتیں فروغ دیتی. تو اے صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو ہمیں تجھ سے بڑی بڑی امیدیں قائم تھیں، تو کیا باتیں تو نے شروع کر دی ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو، جس چیز کو اللہ حلال کہے اس کو حلال سمجھو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہ کس طرح کی تو نے باتیں شروع کر دی ہیں؟ اور پھر آگے اعتراض کرنے لگے یہ تیری باتیں بھی کیسی عجیب ہیں. اتنہانا، تو ہمیں روک رہا ہے، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ جن کی ہمارے باپ دادا اتباع کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں. کیا مطلب تو ہمیں کلچر سے ہٹا رہا ہے؟ یہ خلاصہ اس کا یہی نکلے گا، جو ہمارا صدیوں سے کلچر چلا آ رہا ہے، ہماری ایک پرمپرا ہے، تو اس بیکار چیز میں لگ گیا معاذ اللہ ہمارے پیچھے، ان باتوں میں تو الجھ گیا کہ ہم باپ دادا کے کلچر کو چھوڑ دیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اور جس دعوت تو ہمیں جو دعوت دے رہا ہے نا، توحید کی دعوت اور اللہ رسول کی اطاعت کی دعوت، اس دعوت کے صحیح ہونے میں بھی ہمیں یقین نہیں ہے. یہ بھی ہم اس بارے میں بھی شک میں مبتلا ہیں. اصل میں یہ کہا جاتا ہے ایک تنزل کر کے نا کہ ہم یقین نہیں ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے غلط ہونے کا یقین ہے. لیکن بعض دفعہ انسان ایک تھوڑا سا مہذب انداز اختیار کر لیتا ہے کہ ہمیں تو کون سے تیری دعوت پہ ہمیں یقین ہے جو جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے. تو ہم تو بلکہ الٹا تجھے ملامت کر رہے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی تھا اور کدھر بہک گیا ہے تو. کتنی پیاری صالح علیہ السلام کی دعوت تھی اور اس کا کیسا بیہودہ جواب دیا. صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم اگر مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں تجھ سے بڑی امیدیں تھیں، لہذا میں یہ دعوت اور تبلیغ چھوڑ دوں، تو تم اپنے خیال کے مطابق تو تم گویا مجھے فائدہ پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہو، لیکن حقیقت میں تم میرا بیڑا غرق کر رہے ہو. تم مجھے کیسے مشورے دے رہے ہو؟ یا قومی بتاؤ تو صحیح، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تم بتاؤ تو صحیح اگر میں اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے کہ یہ شرک غلط چیز ہے، توحید صحیح راستہ ہے، اور اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے جس اللہ نے، اس کی مان کے چلنا ہے. تو بتاؤ اگر میں اتنے واضح دلائل پر ہوں، وآتانی منہ رحمتن، اور پھر اللہ نے مجھ پر ایک اضافی رحمت بھی دے دی، مجھے پیغمبر بھی بنا دیا، تو پھر بتاؤ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اس کے بعد بھی اگر میں تمہاری مانوں اور اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم اضافہ نہیں کر رہے مگر خسارے میں. اپنے دعویٰ تم یہ کر رہے ہو کہ میں تبلیغ چھوڑ دوں اور جو تمہیں مجھ سے امیدیں تھیں میں وہ امیدیں پوری کر کے دکھا دوں، قوم کو ترقی کی راہ پہ ڈال دوں، لیکن حقیقت یہ کہ تم میرا بیڑا غرق کر دو گے اس طرح کے مشورے دے کے، یعنی تم یہ بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہو. وَيَا قَوْمِ، اور جو تم بار بار نشانیاں مانگتے ہو، یہاں تو تذکرہ نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پہ اللہ نے جب واقعہ ذکر کیا تو اس میں یہ بات ہے کہ بار بار وہ قوم کہتی رہی کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں نا، معجزہ دکھائیں. تو جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر صالح علیہ السلام نے کہا کیا معجزہ مانگتے ہو؟ انہوں نے بیہودہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دیا جیسے بیہودہ بات ہوتی ہے نا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو، منہ میں نہیں جو کچھ بھی آ جائے. آدمی مطالبہ کرتے ہوئے بھی سوچتا ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہہ دیا اس پہاڑ سے آپ اونٹنی نکال دیں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اونٹنی نکال دیتا ہوں. تو لیکن اتنا بڑا معجزہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نا تو وہ اونٹنی چونکہ اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئی ہے، وہ پیغمبر کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے، توحید کے صحیح ہونے کی ایک دلیل ہے. تو جب اللہ اتنی بڑی واضح نشانی دکھا دیتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا،
ابھی تو مہلت ہے، پیغمبر کے نبی ہونے میں غور کر سکتے ہو، اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ پھر اس اونٹنی کے کچھ آداب بھی ہیں، وہ آداب یہ ہیں کہ جب یہ چرے گی تو بھرپور طریقے سے پیٹ بھرے گی، تمہارے جانور اس دن بھوکے رہ جائیں گے، اس کے باوجود تمہیں اس اونٹنی کو چھیڑنے کی اجازت نہیں ہے، تمہیں وہ غم برداشت کرنا ہے۔ جس دن اس اونٹنی کی باری ہوگی کوئی گھاس نہیں، کوئی جانور گھاس نہیں کھائے گا۔ پھر جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی تو اس کی پانی کا دن متعین ہے، اس دن کوئی تمہارا جانور پانی پینے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ اونٹنی بھر بھر کے پانی پیتی تھی، پانی کم ہو جاتا تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا، کہ معجزہ چاہتے تھے نا، تو ہم نے دکھا دیا نا، اب تو اب برداشت کرو۔ تو اب اگر برداشت نہیں کیا تو فوراً عذاب آئے گا۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے، قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، قرآن میں آتا ہے کہ ہم آیتیں جب بھی بھیجتے ہیں نا تو معجزے جب بڑے بڑے دکھا دیتے ہیں تو قومیں جھٹلا دیتی ہیں۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہمیں معجزے دکھانے سے روکا ہے اس چیز نے کہ ہم جب بھی معجزہ دکھاتے ہیں تو پھر ہم مہلت نہیں دیتے قوم کو، پھر فوراً عذاب دیتے ہیں۔ ابھی مہلت ملی ہوئی ہے، ابھی سوچنے کا ٹائم ہے تمہارے پاس، کوئی بہت بڑی نشانی دکھا دی پھر سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج جب مغرب سے نکلے گا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ بڑی نشانیاں دکھائے گا، تو ان نشانیوں میں حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اوپر تک جا کے دوبارہ مغرب میں غروب ہو جائے گا۔ تو یہ کیونکہ حدیث میں یہ پیش گوئی ہے، جب یہ دنیا میں پیش گوئی ظاہر ہوگی تو قرآن کہتا ہے اس معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد پھر کوئی بھی شخص جو ایمان لے کر آئے گا اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کریں گے، اور جو مسلمان گناہوں سے توبہ کرے گا اللہ اس مسلمان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی ایک بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی نا تو پھر نہ گناہگار کی توبہ اللہ قبول کریں گے اور نہ کافر کا ایمان اللہ قبول کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے اسلام کا برحق ہونا اب تو دیکھ لیا نا، اب غور و فکر کا تو اب راستہ ہی بند ہو گیا، اب تو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے کہ جب بڑی نشانی دیکھ لیں گے تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ تو یہی ہوا کہ اونٹنی اللہ نے پہاڑ سے نکال دی، تو پھر صالح علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا، اسے اپنے حال پہ چھوڑ دو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اب اسے تم نے برائی کے ساتھ نہیں چھونا، اس کو مارنا نہیں ہے، تم نے قتل نہیں کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قریب بہت قریبی عذاب آ جائے گا۔ پھر تو یقینی بات ہے کہ عذاب فوراً آئے گا تمہارے اوپر۔ قوم بدبخت، کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، تھوڑا ڈرتے بھی تھے، لیکن دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے کچھ بدبخت لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص قتل کرے گا تو بعد میں کچھ مسئلہ ہوا تو اس قوم پہ پھر بات آئے گی نا، تو ایسا کریں ہر قوم میں سے ایک ایک فرد جمع ہو، اور جو خاص شرارتی لوگ ہیں وہ جمع ہو کر مل کر اس اونٹنی کو ہلاک کر دیں تاکہ کسی ایک مخصوص قوم پہ الزام نہ آئے۔ تو فَعَقَرُوهَا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، قرآن میں آتے ہیں 9 فرد جو بڑے بدماش تھے قوموں کے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے یہ کام کیا۔ فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ فَقَالَ، جب اونٹنی کو قتل کر دیا صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہی بدبخت ہو گئے ہیں، تو صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ ان کو کیا کہا؟ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ، مزے اڑاؤ اپنے گھروں میں 3 دن تک تم مزے اڑاؤ۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جس میں جھوٹ نہیں ہے، ظاہر اللہ کا وعدہ ہے، 100% سچا وعدہ ہے۔ تو 3 دن تک اللہ نے مہلت دی۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ 2 حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کسی کو عذاب دینا چاہتا ہے نا تو ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے اللہ اس سے پہلے اس کو دنیا میں مزے اڑانے دیتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ تھوڑے دن رہ گئے اب تھوڑا مزے اڑا لو۔ تو اللہ نے 3 دن اس لیے مہلت دی کہ ذرا رج کے دنیا کے مزے اڑا لو، کیونکہ اب اس کے بعد تمہیں زندگی میں قیامت تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی کبھی بھی لطف اور مزہ جو ہے نا وہ تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ اور یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ تاکہ صالح علیہ السلام جو بھی لوگ ایمان لے کر آئے ہیں نا ان تمام لوگوں کو پورے ملک میں، پورے شہر میں جا کے اکٹھا کر کے کوئی محفوظ ٹھکانے کی طرف منتقل کر سکیں تاکہ وہ لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اللہ نے 3 دن کی مہلت دی ہو۔ فلما جاء امرنا، بس جب ہمارا حکم آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، اپنی رحمت سے ہم نے ایمان والوں کو بھی نجات دی، ومن خزی یومئذ،
اور اس دن کی ذلت سے بھی ہم نے انہیں بچا لیا. ان ربک هو القوی العزیز، واقعی تیرا رب بڑا طاقتور اور غالب ہے. واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور ظالموں کو ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ زلزلہ آیا، تو یہاں ہے زوردار آواز. تو علماء نے تطبیق دی ہے کہ حضرت جبریل یا حضرت اسرافیل یا کوئی بھی فرشتے نے زور سے آواز ماری، اس آواز کی وجہ سے زمین پہ زلزلہ آیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی. فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے. کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں. الا، اللہ نے اس رکوع کو بھی اسی انداز میں ختم کیا کہ دیکھو خبردار سنو، ان ثمود کفروا ربہم، قوم سمود نے بھی رب کی نافرمانی کی ہے. تو نافرمان قوم بچتی نہیں ہے. الا بعدا لثمود، خبردار سنو قوم سمود پر بھی اللہ کی لعنت. تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. اللہ ہمیں عبرت عطا فرمائے. میں تو جب یہ رکوع پڑھتا ہوں، یہ آیتیں پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود بہت خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کا نافرمان، وہ نافرمان. ہمیں اپنے گریبان میں ان آیتوں کو سن کے اور پڑھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم پر بھی تو اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھی توبہ استغفار میں جلدی کرنی چاہیے اور ان آیتوں سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ ہود کا رکوع نمبر 7 اور 12ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.